بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ رزق حلال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ قرآن روشن کتاب ہے اور قرآن مجید صرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو غیب یعنی روز محشر، پل صراط، جنت اور دوزخ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو رزق بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا قرآن سے رشد و ہدایت حاصل کرنے کا جو کلیہ اور جو قاعدہ بتایا گیا ہے اس میں پرہیزگاری، ایمان بالغیب، نماز کی پابندی اور اپنی آمدنی میں سے خرچ کرنے کو اولین شرائط قرار دیا گیا ہے۔ پرہیز کے معنی ہے احتیاط، اجتناب، تقوی، ناجائز اور حرام چیزوں سے اجتناب برتنا، ان سے دور رہنا، اپنے قول اور فعل، اپنے رہن سہن، اپنی بود و باش اور اپنے رزق کو حرام سے بچائے رکھنا ہے۔ اور جب یہ اوصاف حمیدہ کسی انسان میں راسخ ہو جائیں گے تو وہ قرآن سے استفادہ کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ قرآن مجید کے پارہ 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت بند سور کر نکھر جایا کرو، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی مت کرو، کیونکہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آگے چل کر پارہ نمبر 15 میں پھر اسی طرح ہدایت فرمائی گئی، اور قرابت داروں اور محتاج پردیسیوں کو ان کو حق دے دو، اور خبردار فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا یقیناً شیطانوں کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکری کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہمیں واضح حکم مل رہا ہے کہ فضول خرچی سے احتیاط کرو، کیونکہ یہ فضول خرچی ہی ہے کہ جس سے آمدنی اور خرچ کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنے جائز مسائل سے ہٹ کر ناجائز ذرائع سے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ آمدنی اور خرچ کو متوازن رکھنے کے لیے صرف آمدنی بڑھانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اخراجات میں بھی کمی کرنی چاہیے۔ موجودہ دور جسے لوگ ترقی یافتہ دور کہتے ہیں کہ ماڈرن انسان نے جو طویل روگ خود کو لگا رکھے ہیں، کھوکھلی نمود و نمائش، ہوس زر اور فضول خرچی ان میں سر فہرست ہیں۔ جسے دیکھیں زیادہ پیسے حاصل کرنے کے چکر میں سرگرداں پھر رہا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کما رہا ہے، جس سے پوچھئے اپنی آمدنی اور حاصل شدہ وسائل سے غیر مطمئن نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے اکثر ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے کی دھن میں اپنی عاقبت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک طوائف سے کہا گیا کہ کیا تمہاری زندگی کہ تم چند سکوں کی خاطر اپنی عظمت کا سودا کر لیتی ہو؟ طوائف نے جواب دیا، مجھے اپنی اس بدقسمتی کا احساس تو ضرور ہے، مگر افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں کھلا طور پر کرتی ہوں۔ افسوس تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے رزق حلال کو تھوڑے سے نفع کی خاطر حرام کر لیتے ہیں اور پارسا بھی بنتے ہیں۔ واقعی ایسے لوگ قابل رحم ہیں جو دنیا کی خاطر دین کا نقصان کر لیتے ہیں، جو زائد آمدنی اور زیادہ نفع کی ہوس میں اخلاقی قدریں پامال کر دیتے ہیں۔ کوئی ملازم ہے تو رشوت لے کر، تاجر ہے تو کم تول کر، دکاندار ہے تو ملاوٹ کر کے خود کو جہنم کا ایندھن بنائے جا رہے ہیں۔
حالانکہ اسلام نے یہ چیزیں حرام اور ممنوع قرار دے رکھی ہیں۔ رشوت کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں لعنتی اور دوزخی ہیں۔ ناپ تول کے بارے میں قرآن مجید میں کئی بار بتایا گیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کی خرابی ہے۔ جو اوروں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، لیکن جب خود ان کو ناپ یا تول کر کے دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ایک بڑے سخت دن یعنی قیامت میں اٹھائے جائیں گے؟ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا، اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، لیکن تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اس میں ایک دوسرے کا مال ہو تو مضائقہ نہیں، اور اپنا گلا گھونٹ کے جان مت دو، کیونکہ خدا ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن میں فرمائی گئی ہیں۔ دیکھیں، عموماً سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے اور معاشرے قلیل، اس لیے رشوت لیے بغیر گزارا ہمارا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گزر اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قلیل تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ سفید پوشوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور اگر یہی کیفیت کچھ عرصہ مزید جاری رہی تو ان بیچاروں کا بھرم کھل جائے گا، مطلب پھٹ جائے گا۔ اس لیے حکومت کو اس ضمن میں خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مہنگائی کی چکی میں یہ طبقہ زیادہ پستا ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں سے منسلک لوگ مہنگائی کے ساتھ ساتھ شرح اجرت یا شرح نفع بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن سرکاری ملازم کچھ نہیں کر پاتا، تو مجبوراً ناجائز ذرائع کی طرف دھیان دیتا ہے، جس کی وجہ سے برائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان بے بس اور بے حس ہو کر رہ جاتا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز باقی رہتی ہی نہیں ہے، نہ حقوق العباد کا احترام رہتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس قسم کے اعتراض صرف ایسے ملازمین کرتے ہیں جن کو ناجائز ذرائع میسر ہیں۔ آخر وہ لوگ جن کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہوتے اور وہ قلیل آمدنی میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے میں ایسے با ایمان لوگ بھی موجود ہیں جو اس قسم کے وسائل اور ذرائع رکھنے کے باوجود اپنے ضمیر کو مجروح نہیں کرتے۔ زبان سے تو ہم لوگ جناب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار سلام بھیجتے رہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ لیکن آج تک یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی کہ ایسا کیوں تھا۔ اس قدر سادہ زندگی گزارنے کی آخر کیا وجہ تھی؟ ہر قسم کے وسائل میسر ہونے کے باوجود ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت محسوس کیوں نہ کی؟ اگر ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو پھر زندگی بھی اسی طرح گزاریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری تھی۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار کے متعلق روایت ہے کہ ایک روز آپ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک بزرگ ادھر سے گزرا۔ وہ آپ کی آن بان اور دکان کی شان و شوکت دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ آپ اس وقت گہری سوچ میں تھے تو بزرگ کو اپنی طرف گھورتے دیکھا تو بولے، بابا دیوانوں کی طرح ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، جاؤ اپنی راہ لو۔ تو بزرگ نے جواب دیا، یہاں سے ہر ایک ہی چلا جائے گا، میں بھی اور تم بھی،
لیکن میں تو اپنے ہلکے بوجھ کی وجہ سے باسہولت جاؤں گا، کیونکہ میری بساط تو صرف یہی کمبل ہے۔ لیکن آپ اتنے وزنی ساز و سامان کے ساتھ کیسے جا سکیں گے؟ تو فقیر کی ان عارفانہ باتوں نے شیخ کو چوکنا کر دیا، وہ چونک گئے۔ چنانچہ پھر پوچھا، تم یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ یہ سنتے ہی وہ بزرگ اپنا کمبل سرہانے رکھ کر لیٹ گئے اور فرمایا، دیکھو ایسے۔ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس بزرگ کی روح پرواز کر چکی تھی اور صرف بے جان جسم پڑا تھا۔ اس واقعے سے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور قلب پر نور عرفان کی تجلیات کی بارش ہونے لگی۔ تو یہ ہیں وہ زرین کارنامے اور روشن مثالیں جو ہمارے اسلاف نے ہمارے واسطے چھوڑی ہیں، جن کو مشعل راہ بنا کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں؟ کتنے ملازمین ہیں جو رشوت پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ کتنے تاجر ہیں جو ظہیرہ اندوزی کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر رہے؟ کتنے دکاندار ہیں جو ملاوٹ کر کے اپنے حلال میں حرام نہیں ملا رہے؟ یہ تمام برائیاں کسی قوم کی اہلاکی گراؤٹ کی انتہا ہوتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ حرام سے اجتناب کریں۔ حرام جو خون کو سفید کر دیتا ہے، حرام جو گوشت پوست میں شامل ہو کر نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے، حرام جو زندگی میں سکون حاصل کرنے دیتا ہے، نہ مرنے کے بعد چین سے سونے دیتا ہے، حرام جو انسان سے انسانیت چھین کر اسے وحشی اور درندہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اقرار کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ صرف رزق حلال پر گزارا کریں گے۔ اگر موجودہ وسائل ناکافی ہیں تو حلال طریقے سے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے حلال میں برکت دے، ہمیں ناگہانی آفات سے پناہ دے، بیماری اور دیگر ناجائز مدعات پر اخراجات سے امان دے۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔